سلطان نور الدین زنگی، قسط نمبر 4۔ دوسری صلیبی جنگ میں شریک ہونے والے جنگجوؤں میں فنش والی تلی تلا کا ایک نوجوان فرزند بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ اس کی غیرت اور حوصلہ مندی نے گوارا نہ کیا کہ شاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی کی طرح ناکام و نامراد وطن کو واپس جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ہم خیال صلیبیوں کی ایک مضبوط جماعت کے ساتھ ارض مشرق ہی میں ٹھہر گیا اور اپنی ترک تازیوں کے لیے سب سے پہلے حصن اریما کو منتخب کیا۔ یہ قلعہ اس وقت کاؤنٹ آف ٹریپولی کی حکومت میں شامل تھا۔ ابن فنش نے پہلے حملے ہی میں اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور چند دن کے بعد طرابلس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ کاؤنٹ آف ٹریپولی نے سلطان نور الدین محمود کو لکھا کہ حصن اریما پر ابن فنش کے قبضہ کی نسبت میں مسلمانوں کے قبضہ کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ اس کو فتح کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سلطان نور الدین ان دنوں بعلبک میں معین الدین انز والی دمشق سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے یہ پیغام ملتے ہی حصن اریما کا رخ کیا۔ معین الدین اور اس کی فوج نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ سلطان نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے سیف الدین غازی کو بھی اس مہم کی اطلاع دی۔ اس نے امیر عزیز الدین ابو بکر والی جزیرہ ابن عمر کی سرکردگی میں ایک زبردست فوج نور الدین کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ مسلمانوں کا متحدہ لشکر 2-3 دن میں حصن اریما کے قریب جا پہنچا اور آنن فانن اسے محاصرے میں لے لیا۔ صلیبیوں نے بڑی پامردی سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور ان پر تیروں کی ایسی زبردست بارش کی کہ 4 روز تک ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ 5ویں دن مسلمانوں نے بارودی سرنگ لگا کر قلعے کی جنوبی دیوار کو اڑا دیا اور پھر تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے قلعے میں گھس گئے۔ صلیبیوں نے مقدور بھر مقابلہ کیا، لیکن جب ان کی کثیر تعداد کو مسلمانوں نے تحت کر ڈالا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان کی التجا کی۔ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور بچے کچے صلیبیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ان کا نوجوان سردار اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔ نور الدین نے قیدیوں اور مال غنیمت کو امیر عزیز الدین کے ہاتھ سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں باسوتا اور حاب کے باشندوں نے بھی بخوشی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی زمانے میں جنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں کے دلوں میں اس خیال غلط کا جاگزیں ہونا تھا کہ عماد الدین زنگی کے بعد اس کے بیٹے اپنی وسیع سلطنت کو کسی صورت میں نہیں سنبھال سکیں گے، بس ذرا سر اٹھانے کی دیر ہے، ان کا قصر اقتدار دھڑام سے زمین پر آ رہے گا۔ نور الدین نے حالات کا نہایت تحمل سے جائزہ لیا اور پھر بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ عیسائی بلوائیوں کا قلعے کما کرنے پر تل گیا۔ اس نے بڑی مستعدی کے ساتھ بلوائیوں پر تابڑ توڑ ایسی ضربیں لگائی کہ ان کے ہوش پرانگدہ ہو گئے اور وہ الامان الامان پکار اٹھے۔ ارتا، کفر لاسا بصرفوت اور مابولا باغیوں کے خاص مراکز تھے۔ سلطان نے ان مقامات پر تیز وطن حملے کر کے باغیوں کی قوت کو ملیامٹ کر کے رکھ دیا۔ ان میں اکثر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل کر بھسم ہو گئے اور جو باقی بچے انہوں نے راہ فرار اختیار کر کے اپنی جانیں بچائی۔ 1 سال کے بعد عیسائیوں کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا اور وہ بصرہ کے مقام پر آئندہ لائحہ عمل تجویز کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد طے پایا کہ ارض شام کے تمام عیسائی متحد ہو کر حلب پر حملہ کر دے۔ جب نور الدین ان کے مقابلے پر آئے تو نصفی عیسائی لشکر اس کو لڑائی میں الجھا رکھے اور نصف دوسرے اسلامی مقبوضات پر حملہ کر دے۔ اس طرح نور الدین کی قوت کئی محاذوں پر بڑھ جائے گی اور وہ آسانی سے اس کو مغلوب کر لیں گے۔ سلطان نور الدین کے وقائع نگار بڑے مستعد تھے۔ انہوں نے فی الفور عیسائیوں کی اس سازش کی اطلاع سلطان کو بھیج دی
وہ فوراً حلب سے ایک زبردست فوج کے ہمراہ عیسائی شورش پسندوں کے سر پر جا پہنچا اور ان کو شرارت کا آغاز کرنے سے پہلے ہی کچل کر رکھ دیا۔ کثیر التعداد عیسائی جو شام کے کونے کونے سے یہاں جمع ہوئے تھے مقتول ہوئے اور باقی نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں بے شمار عیسائی مارے گئے اور جو باقی بچے ان کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ شورش پسندوں کے کئی نامور سرداروں کو نور الدین نے گرفتار کر لیا اور اس طرح اس ہولناک فتنہ کا مکمل استحصال کر دیا۔ 1149 عیسوی میں والی مادرین نے سیف الدین غازی والی موصول کے کچھ علاقوں پر دست درازی کی۔ سیف الدین نے جوابی حملہ کر کے مادرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور والی مادرین کو اس قدر دبایا کہ وہ صلح پر مجبور ہو گیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر سیف الدین موصول کو واپس آ رہا تھا کہ راستے میں سخت بیمار ہو گیا اور موصول پہنچتے ہی اس نے وفات پائی۔ اس کے بعد عماد الدین زنگی کا تیسرا بیٹا قطب الدین مودود نے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعے دار زین الدین کے ایما پر موصول کی حکومت سنبھال لی۔ سلطان نور الدین ان دنوں شام میں تھا اور انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرحوم سیف الدین غازی کے بہت سے امراء نے اس کو پیغام بھیجا کہ موصول کی حکومت پر آپ کا حق ہے، اس لیے آپ کو فی الفور یہاں پہنچنا چاہیے۔ سلطان نور الدین یہ پیغام ملتے ہی اپنے 70 مخصوص امراء کو ساتھ لے کر موصول کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک رات انہوں نے ماکسن میں قیام کیا اور دوسرے دن سنجار جا پہنچا۔ عبد الملک مقدم حاکم سنجار نے نور الدین کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی مقام پر نور الدین نے بنظر احتیاط فخر الدین قراءر سلطان والی حصن کو اپنی مدد کے لیے بلا بھیجا۔ وہ نور الدین کا زبردست حامی تھا۔ فوراً ایک مضبوط فوج لے کر نور الدین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ قطب الدین مودود کو نور الدین کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر نکلا اور تل یافر کے مقام پر نور الدین کے راستے میں حائل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی کہ اس موقع پر وزیر جمال الدین کی فراست کام آئی اور اس نے مسلمانوں کو کشت و خون سے بچانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ اس کے سمجھانے بجھانے پر قطب الدین مودود نے نور الدین کی اطاعت قبول کر لی اور اس کو اپنے خاندان کا سربراہ اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ نور الدین نے قطب الدین کو اپنی طرف سے موصول کا امیر مقرر کر دیا اور پھر حمص و رباح کو براہ راست اپنے تصرف میں لا کر سنجار قطب الدین کو دے دیا۔ اس کے بعد قطب الدین مودود جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے بھائی کی اطاعت اور حمایت کا دم بھرتا رہا۔ سفر سن ہجری 544 میں ریمنڈ والی انطاکیہ نے سلطان نور الدین کے مقبوضات پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا اور 5000 سواروں کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا۔ نور الدین نے امیر معین الدین انار کو دمشق سے بلا بھیجا۔ وہ خود تو نہ آیا، البتہ مجاہد الدین بزان کو 1000 سواروں کے ساتھ دمشق سے حلب بھیج دیا۔ اس اثنا میں نور الدین بھی ریمنڈ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلا اور مجاہد الدین بزان کی فوج کو ہمراہ لے کر اینب کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ریمنڈ کی فوج پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکی تھی۔ 21 سفر سن ہجری 544 کو ریمنڈ اور نور الدین کی فوجوں میں ٹکر ہوئی۔ نور الدین اور اس کے سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ نے اس جنگ میں کمال جوامردی دکھائی۔ دونوں جان ہتھیلی پر رکھ کر ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے تھے اور عیسائیوں کے تیز وطن حملوں کو روک رہے تھے۔ دفعتاً شیرکوہ کی نظر عیسائیوں کے علم بردار پر پڑی۔ وہ غنیم کی صفوں کو چیرتا ہوا باج کی طرح اس پر جھپٹا اور ایک ہی وار میں اس کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ قریب ہی ریمنڈ اپنی فوج کو جوش دلا دلا کر لڑا رہا تھا۔ شیرکوہ نے آنن فانن اس کو بھی تحت کر ڈالا۔ عیسائیوں نے نرگا کر کے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کی شمشیر خارا شگاف نے دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ عیسائیوں کے حوصلے اب پست ہو گئے
और वो निहायत बेतरतीब से भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने दूर तक उनका ताक़ुब किया और जगह जगह उनकी लाशों के अंबार लगा दिए। उस खूनरेज़ मार्के में मगरूर रेमंड के अलावा उसके कई नामवर सरदार भी मारे गए और ईसाइयों की कुव्वत पर कारी ज़रब लगी। लेकिन नूरुद्दीन ने उस फतह का खातिर ख्वाह फ़ायदा न उठाया और अंताकिया पर कब्ज़ा किए बगैर ही वापस आ गया। रेमंड ने अपने पीछे बोहेमियन नामी एक कमसीन बच्चा छोड़ा। उसकी माँ यानी रेमंड की बेवा ने एक अमीर से शादी करी और अंताकिया की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी। उस अमीर की जंगजू तबीयत ने उसे चैन से न बैठने दिया और ईसाइयों की शिकस्त का बदला लेने के लिए उसने नूरुद्दीन से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नूरुद्दीन महमूद ने एक खूनरेज़ लड़ाई में उसको इबरतनाक शिकस्त दी और वो भागता हुआ सुल्तान के हाथ से मारा गया। उसकी मौत के बाद बोहेमियन अंताकिया के तख्त पर बैठा, लेकिन उसको साल तक नूरुद्दीन के मुकाबले पर आने की जुर्रत ना हुई।